بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار اور اول کا معنی سب سے پہلی۔ ربیع الاول کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلی بہار۔ آپ حضرات کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ربیع الاول ربیع الثانی یہ مہینے تو پہلے بھی تھے، پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود اس کائنات میں آنے کی وجہ سے
ربیع الاول کو جو شہرت ہوئی اس سے قبل یہ شہرت موجود نہیں تھی۔ ربیع تو پہلے بھی تھا، بہار کے سیزن تو پہلے بھی تھے، مگر اللہ رب العزت نے اس ماہ میں اپنے پیغمبر کو دنیا میں لانا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی زبان پہ اس ماہ کے لیے ربیع اور ربیع کے ساتھ اول کے لفظوں کو جاری کر دیا، انسانیت کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اس کائنات میں جو بہار آئی ہے، اس بہار کے آنے کا سبب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی ہے۔ اگر اللہ اپنے اس پیغمبر کو وجود نہ بخشتا تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت اس کائنات کو وجود نہ دیتا۔ بعض وہ لوگ جن کے پاس علم بھی نہیں اور ساتھ ساتھ عقل کی بھی کمی ہے، وہ کہتے ہیں جی کائنات کی تخلیق کا سبب تو اللہ کی عبادت ہے، تم نے تخلیق کا سبب پیغمبر کی ذات کو کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا سبب اور ہوتا ہے، علت اور ہوتی ہے، لیکن علت اور سبب میں چونکہ اہل علم کے علاوہ عوام فرق نہیں کر سکتی، تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک سبب ظاہری اور ایک سبب حقیقی۔ ایک سبب وہ ہے جو نظر آئے اور ایک سبب وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ میں آپ کی جامع مسجد بلال میں اگر آج خطبہ جمعہ کے لیے آیا ہوں تو اکثر احباب یہ کہیں گے کہ مولانا ہماری مسجد میں اس لیے آئے کہ بیان اور تقریر کرنا تھی، اور بعض لوگ کہیں گے اس لیے آئے کہ ان کو حافظ عمر یا فلاں بھائی عثمان یا فلاں نے بلایا تھا۔ اب آنے کا سبب ایک بیان کرنا ہے اور آنے کا سبب ایک آدمی کا میزبان بن کے دعوت دینا ہے۔ بیان کرنا بھی سبب ہے اور آدمی کا دعوت دینا بھی سبب ہے۔ اگر بیان نہ کرنا ہوتا تو میں آج آپ کی مسجد میں نہ آتا، اور اگر بیان کے لیے دعوت دینے والا نہ ہوتا تو پھر بھی نہ آتا۔ آئے بیان کے لیے ہے مگر سبب تو دائی کی دعوت ہے نا۔ آئے تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے ہے مگر اس کا سبب تو پیغمبر کی ذات بنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آئے عبادت کے لیے تھے اور ہمیں پیدا تو اللہ کی ذات نے کیا ہے، تو پھر ہم یہ بات بار بار کیوں کہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کا وجود یہ سبب بنا اس دھرتی پہ ہمارے آنے کا، ہم یہ نبی کی بات بار بار کیوں کریں؟ میں نے کہا دعا کرو اللہ علم بھی دے، اللہ عقل بھی دے۔ اگر کسی شخص کے ہاں آپ مہمان بن کے جائیں، وہ آپ کو دیسی گھی میں تل کر دیسی مرغ کھلائے اور ساتھ اب مرغ کو ہضم کرنے کے لیے سوڈے کی بوتلیں بھی پلائے، ذائقہ بدلنے کے لیے واپس آئے تو آپ کو چائے پلائے، اور آپ شکریہ بھی ادا نہ کریں تو واپس گھر آ جائیں۔ کوئی آدمی پوچھے یار اس کا شکریہ تو ادا کر دو، تمہیں دیسی مرغ دیسی گھی میں تل کر کھلایا، تو بد دماغ مہمان کہے گا ہم اس کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ اللہ پاک نے ہمارا یہ رزق لکھا تھا، ہم نے کھا لیا، اگر اللہ رزق نہ لکھتے تو ہم نہ کھاتے، اس کا کیا کمال ہے؟ یہ کم عقل اور بد دماغ مہمان ہے۔ اب اگر ایک ہفتے کے بعد آپ ساتھ اسی محلے میں کسی اور کے گھر گئے اور اس نے مہمان کو چائے نہیں پوچھی، مہمان کو کوئی کولا پیش نہیں کیا، مہمان کی خدمت میں کوئی مشروب پیش نہیں کیا، آدھا گھنٹہ اس نے بیٹھنے کے بعد اٹھ کر آگے، اب باہر آ کر کہتے ہیں یار کیسا میزبان ہے، اس کو مہمان نوازی کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہم گئے ہیں تو چائے تک نہیں پوچھی، ہم گئے ہیں تو کھانا تک نہیں پوچھا، ہم گئے ہیں تو دوپہر کی گرمی تھی ٹھنڈا شربت تک پلایا نہیں،
چلو یاد پلاتا نا، پوچھ تو لیتا نا۔ اب اگر اس مہمان سے کوئی کہہ دے بھائی اس کا قصور تو نہیں ہے، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں شربت لکھا ہوتا تو تمہیں پلا دیتا، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں چائے لکھی ہوتی تو پلا دیتا، اللہ نے نہیں لکھا تو اس پر گلا کیا کرتے ہو؟ لیکن آپ فوراً کہیں گے نہیں یار مقدر تو ٹھیک ہے لیکن اس کو صلح تو ماننی چاہیے تھی نا۔ اب معلوم ہوا رزق تو اللہ نے لکھا ہے، لیکن اگر میزبان سبب بن جائے، آپ کہیں گے رزق رب نے دیا لیکن واسطہ یہ بنا ہے، ہم عبادت اللہ کی کریں گے رزق کھا کے اور شکریہ اس کا بھی ادا کریں گے۔ بھائی تمہاری مہربانی، رب نے تمہیں ذریعہ بنا دیا، بیماری کا علاج تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبب حکیم کو بنا دے تو حکیم کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ رزق تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اگر ملازمت کا سبب کوئی اپنے علاقے کا آدمی بن جائے اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے۔ رزق ارے بیماریوں سے شفا تو اللہ دیتے ہیں، لیکن جو ذریعہ بن جائے شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا۔ ہم نے کہا جس طرح رزق تو اللہ نے لکھ دیا تھا لیکن یہ میزبان سبب بنا ہے، تو میزبان کا شکریہ بھی ادا کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو ذریعہ بنے اس کا شکریہ ادا کرو۔ کائنات کے وجود کا سبب تو اللہ کی عبادت ہے، مگر ذریعہ پیغمبر کی ذات بنی ہے، اس لیے عبادت تو اللہ کی کریں مگر شکریہ اللہ کے پیغمبر کا بھی ادا کریں۔ اللہ کے پیغمبر کو محسن سمجھیں، تو چونکہ کائنات کا سبب اللہ پاک نے پیغمبر کو بنایا، کسی کو سمجھ آتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ آئے تو تب بھی ماننا پڑے گا، سمجھ نہ آئے تب بھی ماننا پڑے گا، چونکہ کائنات کے وجود کا سبب پیغمبر ہے اور اصلی سبب اللہ کی عبادت ہے۔ پیدا کرنے والے کا نام خالق ہے، پیدائش کے ذریعے کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے قرآن پاک میں اعلان کیا دیکھو وجود تمہیں میں نے کیا ہے، اب وجود تمہیں میں نے عطا کیا، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو میں نے پیدا نہ کیا ہو، تمہیں پیدا تو میں نے کیا اور تم نے عبادت میری کرنی ہے، پیشانی تمہاری ہوگی مگر یہ جھکنی میرے سامنے چاہیے، ناک تمہارا ہوگا جو میں نے تمہیں دیا مگر اس کو رگڑنا تم نے میرے سامنے ہے، گھٹنے میں نے دیے اور میں نے تمہیں دیے ہیں، یہ گھٹنے تم نے میرے در پہ آ کر میرے سامنے ٹیک دینے ہیں، ہاتھ تو میں نے تمہیں دیے ہیں، ہاتھ باندھ کے تم نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آدمی عبادت تو اللہ کی کرے گا، لیکن اللہ ہم تیری کیسے عبادت کرے جو تجھے پسند آ جائے اور تو راضی ہو جائے؟ اللہ تجھے سجدہ کیسے کرے کہ تو خوش ہو جائے؟ اللہ تجھے تیرے راستے میں مال کیسے دے کہ تجھے خوش کر دے؟ جب تو خوش ہوگا اللہ ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ ہم تو چاہتے ہیں اللہ تجھ سے پیار کرے، ہم چاہتے ہیں اللہ تو بھی ہم سے پیار کر، تو پھر خالق نے قرآن میں اصول دیا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہو اپنے محبت کے دعوے میں سچے نکلو، اگر تم یہ چاہو میں رب تم سے پیار کروں تو پھر میرا اعلان سن لو، فاتبعونی، میں نے محمد کی ذات تمہیں دی ہے، اگر تم اس میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو میں اللہ تم سے محبت کر لوں گا، اگر تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے میں اللہ تم سے پیار کر لوں گا۔ اللہ اتباع فرمایا ہاں تم نے اتباع کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ تم نے نبی کی بات ماننی ہے،
صرف یہ نہیں کہ تم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ تم نے پیغمبر کی سنت کو ادا کرنا ہے، تم نے میرے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کا تھوڑا سا مطالعہ کریں۔ اتباع عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اتباع یہ طبیعتن سے بنا ہے۔ طبیعتن کہ وہ شہر کا رہنے والا آدمی یوں نہیں سمجھتا ہوگا جیسے مجھ اور آپ جیسا دیہات کا رہنے والا بندہ طبیعتن کا معنی سمجھتا ہے۔ طبیعتن کہتے ہیں جانور کا معصوم بچہ جو بغیر سوچے اور سمجھے اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ آپ نے کبھی بکری کا بچہ دیکھا ہوگا، اگر بکری کھیت کی طرف گئی ہے تو بچہ کھیت کی طرف گیا ہے، اگر بکری سڑک کی طرف گئی ہے تو بچہ سڑک کی طرف گیا ہے۔ بچہ نہیں دیکھتا میری ماں کدھر جاتی ہے، وہ غور نہیں کرتا میری ماں کدھر جاتی ہے، وہ بغیر اور سوچے اور سمجھے اپنی ماں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اتباع کا معنی سمجھ میں آ جائے تب بھی مان لے اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی مان لے۔ تو خالق نے اعلان کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میری محبت کو لینا چاہتے ہو، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میرا اعلان یہ ہے فاتبعونی، تم نے میرے محمد کی اتباع کرنی ہے۔ مطلب کیا؟ اگر میرے محمد کی بات سمجھ آئے تم نے تب بھی ماننی ہے، اگر میرے محمد کی بات سمجھ نہ آئے تم نے تب بھی ماننی ہے، اگر عقل کو لگے تب بھی ماننی ہے، عقل کو نہ لگے تم نے تب بھی ماننی ہے، کیونکہ کلمہ تم نے عقل کا نہیں پڑھا میرے محمد کا پڑھا ہے، کلمہ تم نے سمجھ کا نہیں پڑھا میرے محمد کا پڑھا ہے۔ فاتبعونی، سمجھ آئے تب بھی مانو، سمجھ نہ آئے تب بھی مانو۔ سمجھ آئے اور سمجھ نہ آئے یہ بہت بڑا فتنہ آج دنیا میں چلتا ہے۔ مولوی صاحب آپ نے مسئلہ بتایا ہے تو ٹھیک، ہم جاہل ہیں، ہم عالم تو نہیں ہیں، یہ ہمیں تقلید کرتے ہیں، ہمیں آپ عالم ہیں ہم جاہل ہیں، ہم بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی بات ہمارے دل کو نہیں لگی۔ ہے کون؟ بولیے نا، جاہل، میرے دل کو نہیں لگی۔ واہ، تیرا دل کیا معیار ہے؟ مولوی صاحب گل کاری ٹھیک ہے پر میرے دماغ بڑی نہیں، تیرے دماغ کو جہالت نکلے تو میری گل بڑھے نا، نہ اپنی جہالت چھوڑتا ہے نہ ہماری بات گزرے دیتا ہے، پھر کہتا ہے جی میرے ذہن میں آپ کی بات آئی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی بات ہمارا دل قبول نہیں کر رہا، کلمہ دل کا نہیں پڑا، کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے، کلمہ عقل کا نہیں پڑا، کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے، کلمہ عقل کا نہیں پڑا، کلمہ پیغمبر کا پڑا ہے۔ بات سمجھ آئے تب بھی مان، بات سمجھ نہ آئے، بات دل کو لگے تب بھی مان، بات دل کو نہ لگے تب بھی مان۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قرآن کریم نے مسئلہ بیان کیا کہ جب وضو کرو تو چہرہ دھو لو، وضو کرو تو ہاتھ دھو لو، وضو کرو تو پاؤں دھو لو اور وضو کرو تو سر پہ مسح کرو۔ قرآن وضو میں پاؤں پر مسح کی اجازت نہیں دیتا، قرآن پاؤں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے تم نے پاؤں کو دھونا ہے، توجہ رکھنا، تم نے پاؤں پہ مسح نہیں کرنا۔ لیکن اگر آدمی موزہ پہن لے، قرآن میں موزے کا ذکر نہیں ہے، اگر چمڑے کا موزہ پہن لے قرآن میں موزے کا ذکر ہے۔ قرآن کا حکم ہے پاؤں کو دھونا، یہ حکم مطلق ہے، موزہ پہنا ہو تب بھی دھونا، موزہ نہ پہنا ہو تب بھی دھونا۔ اب قرآن کریم ہمارے پاس آیا اور یہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، سند کے ساتھ نہیں آیا، تواتر کے ساتھ۔ یہ فرق سمجھنا، سند کے ساتھ نہیں آیا بلکہ بولیے نا تواتر۔ یہ لوگ آج بات سمجھ نہیں رہے، اگر یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے تمہارے قصور سے فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ جس آدمی سے پوچھو سند
حدیث پڑھو سند، مسئلہ پڑھو سند۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا جس کا تعلق فرقہ اہل حدیث کے ساتھ تھا، کہتے ہیں مولانا تم جس فقہ کی بات کرتے ہو یہ فقہ کن کی؟ میں نے کہا صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کی، صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اس دھرتی پہ اصحاب پیغمبر کے بعد اللہ نے ابو حنیفہ سے بڑا امام نہیں چلا۔ اس زمین پہ اصحاب پیغمبر کے بعد ابو حنیفہ سے بڑا کوئی دنیا نے امام نہیں چلا، لیکن جتنا بڑا ہوگا اتنے دشمن بھی زیادہ ہوں گے۔ آدمی بڑا ہو تو دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کو دنیا میں جانتا کوئی نہیں دشمنی کون کرے گا؟ کچھ مال ہو تو حسد ہوتا ہے، مال نہ ہو تو حسد ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں تو وسوسے بڑے آتے ہیں، میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ خیال بڑے آتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی تو حکیم الامت تھے نا، مولانا نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا تیری نماز میں وسوسے آنا یہ دلیل ہے کہ تیری نماز ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا چور وہاں پہ آتا ہے جہاں مال موجود ہو، چور وہاں پہ آتا ہے جہاں مال، آدمی سرنے میں بیٹھا ہو تو پھر وسوسے نہیں آتے، پھر خیال نہیں آتے، سیدھا فلم کو دیکھتا ہے۔ آدمی تاش کھیل رہا ہو، لوڈو کھیل رہا ہو تو خیال نہیں آتے، ادھر ہی دھیان ہے۔ نماز میں آیا تو خیال، فرمایا مال موجود تھا تو شیطان آ گیا ڈاکو، اگر مال نہ ہوتا تو شیطان کیوں آتا؟ تیری نماز قبول ہو رہی ہے تبھی تو خیالات کی دان ڈال رہا ہے، تو نے خیال کی پرواہ نہیں کرنی تو نماز پڑھتا جا۔ حضرت امام کے پاس مال تھا تو لوگ پریشان ہوئے ہیں نا، اگر علم کی دولت نہ ہوتی تو لوگ پریشان کیوں ہوتے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کائنات میں اصحاب پیغمبر کے بعد سب سے بڑا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میں کہتا ہوں جس کا جی چاہے اس پر ہم سے بات کرے، یا خود سمجھے یا ہمیں سمجھائے، ہمیں سمجھ آئے تو ہم مان لیں، تمہیں سمجھ آؤ تو تم مان لو، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آدمی بات تو سمجھے نا۔ مجھے کہتے جی فقہ کس کی؟ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ مجھے کہتے یہ فقہ تم امام ابو حنیفہ سے سند کے ساتھ ثابت کر سکتے ہو؟ سند کا معنی یہ فقہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے بیان کی ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی کافر کلمہ پڑھے اور عیسائی یہ بات کہہ دے ہم تمہارا قرآن پڑھ لیں گے بشرطے کہ یہ قرآن کی ہر آیت سند کے ساتھ پیغمبر سے ثابت کر دو، تم ثابت کر لو گے؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر عیسائی کو جواب کیا دو گے؟ کہتا ہم عیسائی سے کہیں گے قرآن سند کے ساتھ نہیں، قرآن پیغمبر سے تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ کس طرح ہے؟ تواتر کو معنی سمجھتے ہو؟ تواتر کسی کہتے ہیں ایک بات کو نقل کرنے والے 5-10 نہ ہو، 100-200 نہ ہو، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک بات کو نقل کرے کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو، اس کا نام ہے تواتر۔ میں نے کہا قرآن تواتر سے آئے، تم نے سند کا مطالبہ نہیں کیا تو فقہ تواتر کے ساتھ آئی ہے، پھر یہاں سند کا مطالبہ کیوں ہے؟ اگر قرآن تواتر سے آئے تب بھی قبول ہے، اگر فقہ امام سے تواتر کے ساتھ آئے تو تب بھی قبول ہے۔ قرآن کس طرح ہے؟ توجہ رکھنا، کس طرح ہے؟ اسی طرح نبی پاک کی بات احادیث تواتر کے ساتھ آئی۔ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، وضو کرو تو پاؤں کو دھو لو، موزہ پہنا ہو تب، موزہ نہ پہنا ہو تب۔ ادھر حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی نے موزہ پہنا تو پاؤں کو دھویا نہیں بلکہ پاؤں پہ مسح کیا،
اور یہ حدیث بھی ہم تک تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ قرآن کا حکم یہ تھا کہ پاؤں کو دھو لو، یہ حکم بھی تواتر کے ساتھ۔ نبی نے موزہ پہنا تو مسح کیا، یہ حکم بھی، بولیے، یہ حکم بھی معلوم ہوا۔ اگر موزہ نہ پہنا ہو تو غسل، یہ بھی تواتر سے۔ اگر موزہ پہنا ہو تو مسح، یہ بھی تواتر سے، کیونکہ دلیلیں ایک دم سے کی آگئی ہیں۔ لہذا موزہ نہ پہنا ہو تو غسل، پاؤں کو دھو لے، اگر موزہ پہنا ہو تو مسح کر لے، لیکن موزے کی بجائے جراب پہنی ہو تو یہ تواتر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اگر موزہ پہن لے مسح کی اجازت ہے کیونکہ تواتر آ گیا، لیکن اگر جراب پہنی ہو پھر مسح نہیں ہے کیونکہ تواتر جو نہیں ہے۔ کیونکہ تو تواتر کے مقابلے میں تواتر آنا چاہیے نا، کیونکہ تواتر جو نہیں تھا، ہم پھر جراب پر مسح کی اجازت ہم نہیں دیتے، پیغمبر جو نہیں دیتا۔ اللہ میں معاف سمجھنے کی توفیق دے۔ توجہ رکھنا، ہر نماز میں فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بولیے، پڑھتے ہو نا؟ کبھی خود پڑھتے ہیں، کبھی امام پڑھتا ہے، تو ہماری فاتحہ کوئی شک تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث پہ ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی پاک نے فرمایا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حدیث کہاں پر ہے؟ کہتا ہے صحیح بخاری میں۔ میں نے کہا راوی کون ہے؟ کہتا ہے سفیان۔ میں نے کہا اس حدیث کا راوی نے معنی بیان کیا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کس کتاب میں؟ کہتے ہیں ابو داؤد میں۔ میں نے کہا راوی نے جو معنی بیان کیا پڑھ۔ کہتے ہیں جی اب کیسے پڑھے؟ میں نے کہا پڑھ، راوی کا معنی تو پڑھنا۔ راوی سفیان کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس آدمی کے لیے جو امام کے پیچھے نہ ہو، الگ پڑھ رہا ہو۔ میں نے کہا یار یہ روایت تو، توجہ رکھنا، یہ روایت تو ترمذی میں بھی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتے ہیں امام کی۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتے ہیں اکیلے کی۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتے ہیں مقتدی کی۔ میں نے کہا تو کہتے ہیں اس حدیث میں من سے مراد سارے ہیں، تو مانا تیرے بجائے پیغمبر کے صحابی سے نہ پوچھ رہے؟ کہتے ہیں جی پوچھو۔ میں نے کہا ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ھذا اذا کان وحدہ، یہ اس آدمی کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے، اس کے لیے جو ایک معنی صحابی نے بیان کیا، ایک معنی وہابی نے بیان کیا۔ ہم معنی صحابی کا مانتے ہیں، وہابی کا نہیں مانتے، ہم حدیث نہیں مانتے۔ میں نے کہا حدیث مانتے ہیں مگر ترجمہ وہابی کا نہیں، صحابی کا۔ ترجمہ کس کا؟ وہابی کا نہیں، کس کا؟ بس لڑائی یہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں حدیث مانو، وہ بھی کہتے ہیں حدیث مانو۔ ہم کہتے ہیں حدیث کا معنی صحابہ سے، وہ کہتے ہیں حدیث کا معنی وہابہ سے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ سے معنی لے لو، وہابہ سے ضرور لے لیں۔ توجہ رکھنا جو میں بات سمجھا رہا ہوں۔ فاتحہ پڑھتی ہو کہ نہیں؟ بولیے نا، پڑھتی ہو نا؟ اگر اکیلے ہو تو خود، اور اگر مفتی ہو تو پھر امام پڑھتا ہے وہ ہماری فاتحہ۔ ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، بولیے مالک، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا جج اور قاضی نہیں ہے۔ ارے اگر عدالت جج کی ہو، فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، اگر عدالت مالک کی ہو تو مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ اگر جج کی عدالت میں کیس آئے، استراضہ شہادت سے کیس ثابت کر دے تو جج کے ذمے سزا دینا، اور اگر مالک کی عدالت میں آئے، استراضہ شہادت سے جرم ثابت کر دے تو مالک کا جی چاہے شہادت کو دے کے سزا دے دے، اور جی کے اختیارات کو دے کے تو معاف کر دے۔ فیکٹری میں مزدور نے چوری کی، منشی نے پکڑا،
اور لے کر چلا گیا عدالت میں، چوری ثابت کر دی، جج سزا دے گا۔ اگر لے کر چلا گیا فیکٹری کے مالک کے پاس، چوری ثابت کر دی، مالک نے کہا مزدور سے بیٹا تو نے چوری کی ہے، آئندہ نہ کرنا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ منشی کہتے اور یہ تم نے معاف کیوں کیا؟ تو مالک کہتے تو فیکٹری کا پیو لگ لے، میرا دل کرے معاف کرے، دل کرے سزا دیوا، تو کون ہے؟ بات ٹھیک ہے نا؟ دل کرے سزا دیوا، دل کرے معاف کرنا۔ توجہ رکھنا، اللہ قیامت کے دن عدالت لگائیں گے، مگر جج بن کے نہیں بلکہ مالک بن کے۔ جرم ہوگا، قانون کہے گا سزا دو، رب کہے گا مالک کو جی چاہے قانون کو دو، دیکھو سزا دے دو، اور جی سے اختیارات کو دیکھو تجھے معاف کر دو۔ رب نے فاتحہ میں مسئلہ بتا دیا۔ اور مسلمانوں، قیامت کے دن آنا، مگر ذہن میں رکھنا، قیامت کو آؤ گے مجھے جج نہ سمجھنا، مجھے مالک سمجھنا، جج نہ سمجھنا مجھے۔ کیس لگ گیا 302 کا، سیشن کورٹ میں، اسپیشل کورٹ میں، جج نے سزائے موت دے دی۔ ہائی کورٹ میں گئے، اپیل کر دی، ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی، پھر اپیل سپریم کورٹ میں کر دی، سپریم کورٹ نے سزا بحال رکھی، تو پھر بولیے نا، پھر اور صدر، پھر سانو مولویوں تو تھی انپڑھ سمجھ جو ہے، قانون کا پتہ ہی نہیں، تو پتہ ہے میں سر طالب کو پوچھنا، پھر کہاں جاتے؟ صدر مملکت۔ اسپیشل کورٹ میں گئے تو وکیل کھڑا کیا، جنگ ہار گئے۔ ہائی کورٹ میں گئے، وکیل کھڑا کیا، جنگ ہار گئے۔ سپریم کورٹ میں گئے، وکیل کھڑا کیا، جنگ ہار گئے۔ صدر مملکت کے پاس گئے تو وکیل کھڑا نہیں کیا۔ قانون کی جنگ ہو تو وکیل آتا ہے، صدر مملکت کے پاس گیا قانون کے لیے نہیں۔ ہم نے کہا صدر محترم، اسپیشل کورٹ نے سزائے موت بیٹے کو دی ہے، میں جنگ ہار گیا، ہائی کورٹ نے بحال رکھی، میں جنگ ہار گیا، سپریم کورٹ نے بحال رکھی، میں ہار گیا۔ ارے تم ملک، تم بادشاہ ہو، تم صدر مملکت ہو، محرام کی اپیل کرتے، وکیل نہیں آیا۔ سمجھ رکھنا، وکیل اب کیا کرتے ہیں؟ کچھ صدر دا ایم ایل اے دیکھو، کوئی صدر کا چہیتا ایم پی اے دیکھو، کوئی صدر کا رشتہ دار دیکھو، کیوں وکیل کھڑا کرنا ہے؟ کیوں سفارش کروانی کی کرنا ہے؟ اگر قانون کی جنگ ہو تو وکیل، اگر مالک ہو تو سفارش، نہیں سمجھے؟ مالک ہو تو، ارے قیامت کے دن اللہ جج نہیں، اللہ مالک ہوں گے، وکیل کھڑا نہیں ہوگا، شفیع کھڑا ہوگا۔ وکیل نہیں آئے گا، کون آئے گا؟ شفیع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نابالغ 2 اولادیں، توجہ رکھنا، اگر نابالغ 2 اولادیں فوت ہو گئی، قیامت کو سفارشی بن کر آئیں گے۔ نابالغ 1 اولاد مر گئی، قیامت کو سفارشی بن کے آئیں گے۔ بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا، سفارشی بن کے آئے گا۔ بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر تیرا عالم موجود ہے، قیامت کو سفارشی بن کر آئے گا۔ شفاعت کے قائل ہو کے نہیں؟ بولیے نا، اور شفاعت کے قائل ہونا، یہ مدرسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا وکیل نہیں تیار ہوتے، سفارشی تیار ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ وکیل نہیں تیار ہوتے، کالج میں وکیل تیار ہوتے ہیں، انہوں نے قانون کی جنگ لڑنی ہے، ادھر سفارشی تیار ہوتے ہیں، ہم نے مالک کے پاس جانا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ توجہ رکھنا۔ اور جس سفارشی کو تم لے کر اسلام آباد جاؤ، اس کی گاڑی میں پیٹرول آپ ڈالو گے، سفارشی خود ڈالے گا۔ راہ چار تھی پیاؤ گے کہ پلیوں پیے گا؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے چندہ دیو، میں نے کہا بے وقوف، تمہارے سفارشی ہیں، انہوں کی گڈی پیٹرول تسا پانا ہے، نہیں سمجھے؟ انہوں نے شام دا دسترخوان تسا لینا ہے، انہوں نے رہن دا مقام تسا بنانا ہے۔ کیوں؟ بولیے نا، کیوں؟
میں چندہ نہیں مانگ رہا، نہ میں نے مانگنا ہے، نہ میرا مزاج ہے، نہ ہی مجھے نے رب کی قسم نہ مجھے کسی نے کہا ہے، مجھے کبھی چندے کا کوئی نہیں چاہتا، میرا مزاج ہی نہیں، مجھے کون یہ کہ چندہ مانگو۔ میں اس مدرسے کی بات نہیں کرتا، صرف تمہاری ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے علاقے میں مدرسہ موجود ہو تو دل کھول کے چندہ دے، کیوں؟ یہ تیرا سفارشی ہے۔ یہ کون ہے تیرا سفارشی؟ لاہور میں ایک مدرسہ تھا، بچوں نے حفظ کیا، میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر جا کے آگے آدمی کھڑا ہوا، کہتا مولوی صاحب 2000 روپیہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا 1000 ایک سفارشی میں 1000 ہو جائے۔ میں کہتا پتر تسی تو لو تھوڑے موت تو نہیں جا کر تو دیا، یہ مدرسے کا چندہ نہیں ہے، تمہارا ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ بولیے نا کیا ہوں گے؟ توجہ رکھنا، حافظ آئے گا تو 10 لے جائے گا، شہید آئے گا تو 70 لے جائے گا، اولاد آئے گی تو ماں باپ لے جائے گی۔ امی عائشہ نے پوچھا، واہ امی عائشہ آئے اللہ قسم امت کے مسئلے حل کر دیے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر نابالغ 2 بیٹے فوت ہو گئے والدین کو جنت میں لے جائیں گے، اگر 2 نہ ہو تو پھر میں 1 نابالغ فوت ہوا جنت میں لے جائے گا۔ امی عائشہ نے پوچھا حضرت اگر کسی کا 1 بھی نہ ہوا، پیغمبر نے فرمایا انا فرات اللہ، عائشہ اس کا سفارشی میں محمد ہوں گا، اس کا سفارشی میں۔ دعا کرو اللہ قیامت کو حضور ہمارا سفارشی بنا دے، اللہ پیغمبر کو ہمارا نبی کے حجرے بنے۔ توجہ رکھنا، نبی کے حجرے بنے، نبی کے مکان بنے۔ ایک عاشق رسول نے نبی کے مکان کو دیکھا تو شعر پڑھے، کہتا یا بدی عدل والانجی لک سلطان علی المحاجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج الی السرج وجهک المعمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج۔ کہا یا بدی عدل والانجی، اے حسن و جمال والے نبی، لک سلطان علی المحاجی، لوگ جسم کی حکومت کرتے ہیں، حضور آپ ہمارے دلوں پہ کرتے ہیں۔ ان بیتر انت ساکنہ، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، غیر محتاج الی السرج، حضور یہ چراغ کا محتاج نہیں ہے۔ وجهک المعمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحجج، قیامت کے دن لوگ آئیں گے، اللہ پوچھے گا کیا لائے؟ لوگ نماز پیش کریں گے، لوگ اللہ پوچھیں گے کیا لائے؟ لوگ روزہ پیش کریں گے، اللہ پوچھیں گے کیا لائے؟ لوگ صدقہ پیش کریں گے، ہم سے نہ پوچھے گا کیا لائے؟ ہم کہیں گے حضور تیرے نبی کا چہرہ لائے، تیرے نبی کا۔ اللہ نماز نہیں، اس کا صدقہ معاف کر دے، اللہ اس نبی کے تو فعل معاف کر دے۔ تم تو فعل کے قائل ہو یا نہیں؟ اور وسیلے کے قائل ہو کہ نہیں؟ جو قائل ہے اللہ ان کا وسیلہ نبی کو بنا دے، جو قائل ہے اللہ نبی کو ان کا شفاعتی بنا دے۔ دعا کرو اللہ قیامت کو حضور ہمارا وسیلہ بھی بنا دے، اللہ پیغمبر کو ہماری شفاعت کرنے والا شفیع بھی بنا دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے اعلان کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ کی محبت لینی ہے تو نبی کی بات سمجھ آئے تو بھی مانو، سمجھ نہ آئے۔ میں آخری بات کہہ لگا، مجھے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی نبی پاک نے جو چھوڑا تھا ہم بھی نہیں کرتے۔ آندھا حضور نے چھڑنا سی تے کیتا کیوں سی؟ میں کہا سی کیوں دا کلمہ نہیں پڑھیا، نبی دا پڑھیا، بس انہاں کیتا اسی منیا، انہاں چھڑیا تے من لیا، بس گل ختم ہو گئی۔ صحابہ پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، ہم مانتے ہیں، قرآن کی آیت اتری روک دیا تو روکے، اور یہ پہلا کیوں پڑھتے سن؟ بابا یہ اللہ سے پوچھ۔ نبی پاک نے بیت المقدس طرف منہ کیا، نماز پڑھی، ہم نے مانا، قبلہ بدل کے بیت اللہ بن گیا، ہم نے بیت اللہ کو بنا لیا۔ پہلے بیت المقدس کیوں تھا؟ ہمیں کیا پتا کیوں تھا، بس اللہ نے فرما دیا ہم نے مان لیا، نبی نے عمل کیا تو ہم نے مان لیا۔ ہم کیوں کے چکر میں نہیں پڑتے، نبی فرما دے ہم مان دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا اعلان یہ ہے بات سمجھ آئے تو تب بھی مانو، بات سمجھ نہ آئے۔ نماز کے لیے آؤ تو ننگے سر یا ٹوپی پہن کے تو ملو گے، تو میرے نماز پڑھنی ہے ننگے سر یا ٹوپی پہن کے؟
ایک ادھا بندہ اٹھ جائے گا تو پریشان نہ ہے، کسی کو پیشاب آتا ہے مسانے میں گڑبڑ ہوتی ہے اور کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، جب مروڑ سے اٹھے گا تو اٹھے تھی پریشان بندہ کیوں اٹھ گیا؟ اگر مسانے میں درد ہو تو آدمی اٹھتا ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں۔ اور کھرا مسئلہ سن کے ٹیٹے کو اٹھتے پھر بولتے نہیں، اٹھنا ہے نا تو نماز کیسے پڑھو؟ کیسے پڑھو؟ یا ٹوپی یا سر پہ پگڑی لے کے؟ مجھے آدمی نے کہا جی ٹوپی ضروری ہے، میں نے کہا کہتا رومال، میں نے کہا ہاں، کہتے پھر جب احرام باندھتے ہو تو کیوں نہیں ٹوپی پہنتے؟ میں نے کہا جب احرام نہیں تھا تو نبی نے پہنی، ہم نے پہنی، احرام باندھا نبی نے اتاری، احرام باندھا ہم بھی اتار دیں گے۔ کہتے فرق کیوں ہے؟ میں نے کہا ہم نے کیوں کا کلمہ نہیں نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے کیوں کا نہیں پڑھا، کس کا پڑھا ہے؟ اور کسی اثر اور مغرب کی 2 نمازیں جمع کرتے ہو، اثر اور ظہر کی؟ میں نے کہا نہیں۔ مغرب عشاء کی 2 نمازیں جمع کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے نبی پاک تو عرفات میں جمع کرتے تھے، نبی پاک تو مزدلفہ میں کرتے۔ میں نے کہا مزدلفہ عرفات میں ہم جائیں گے تو کریں گے، جب نبی گھر بیٹھے تو نہیں کرتے، یہاں ہم بھی نہیں کرتے، نبی نہیں کرتے، مزدلفہ عرفات میں کرتے، ہم بھی کریں گے۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ہم نے کیوں کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا پڑھا ہے۔ جہاں وہ جمع کرے ہم جمع کریں گے، جہاں وہ نہیں کریں گے ہم بھی نہیں کریں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم نے کہا ہم نے کلمہ عقل کا نہیں اللہ کے نبی کا پڑھا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔